شکیل جو کہ میرا رول پلے کر رہا تھا، اب وہ بھی آگے بڑھا اور اس نے بھی وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا جو ہم سمیرا کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور پھر میری اندھی پھپھو جو ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ ایک دفعہ پھر شکیل کے ہاتھوں بھی لٹ گئی۔ اس سے پہلے میں اور کالو تو اسے لوٹ ہی چکے تھے، اب شکیل نے بھی اسے حسب توفیق لوٹ لیا تھا۔ اس کے بعد میرے پلان کے مطابق ان لوگوں نے ہمیں اس گھر سے باہر لایا اور ہمیں آدھے پیسے دینے کے بہانے انہوں نے مجھے پورے پیسے پکڑا دیے اور مجھے کہا کہ بھئی تمہارا موٹر سائیکل یہاں پر خراب ہو گیا تھا تو ہمیں تھوڑا سا کام آتا ہے موٹر سائیکل کو ٹھیک کرنے کا، ہم تمہیں موٹر سائیکل ٹھیک کر دیتے ہیں، تو تم لوگوں نے اب یہاں پر رکنا نہیں ہے۔ اگر کسی کو بتایا تو یاد رکھو کہ تم لوگوں کی بدنامی تو ہوگی سو ہوگی، بلکہ یہ بھی ہوگا کہ اگر ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا تو تم لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا۔ ان باتوں کو لے کر کے پھپھو بہت پریشان ہو گئی اور میں نے پھپھو کو تسلی دی اور میں نے کہا کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ ڈاکو لوگ ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کچھ کر گزریں۔ اسی چیز کو سوچتے ہوئے، اسی چیز کو کرتے ہوئے ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ اب شکیل آگے بڑھا اور وہ تار جو میں نے خود جان بوجھ کر موٹر سائیکل سے اتاری تھی اور جس کی وجہ سے موٹر سائیکل نے چلنا بند کر دیا تھا، اب اس تال کو وہ ایڈجسٹ کرنے لگا۔ پھر تھوڑی سی محنت کے بعد جب اس نے تار کو صحیح طریقے سے ایڈجسٹ کر لیا تو اس نے مجھے اور پھپھو زرکا کو کہا کہ چلو بھئی گاڑی پہ بیٹھو اور چلے جاؤ یہاں سے، اور واپس یہاں پر آنے کی یا پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی کو بتانا کہ تم دونوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب میں موٹر سائیکل پر بیٹھا اور پھپھو زرکا کو میں نے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ ہاں، میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اس دوران ہم لوگ اپنے کپڑے وغیرہ سب کچھ دوبارہ سے پہن چکے تھے، اس لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی جو تھی وہ نہیں تھی۔ تو ہم لوگ جو ہے دوبارہ سے موٹر سائیکل پہ بیٹھے، میں نے موٹر سائیکل کو سٹارٹ کیا اور پھر میں نے اگلا بریک سیدھا گھر آ کر کے لگایا۔ گھر آ کر کے میں اور پھپھو زرکا دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم لوگ علیحدہ علیحدہ کمروں میں رہتے تھے۔ سوتا میں باہر صحن میں تھا، لیکن میں رہتا جو تھا وہ علیحدہ کمرے میں تھا اور پھپھو زرکا علیحدہ کمرے میں رہتی تھی۔ پھپھو زرکا کو ان کے کمرے میں بھیج کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر تک میں اسی طرح سے ان سارے واقعات پر غور کرتا رہا اور پھر مجھے نیند آنے لگی۔ آج میرا دکان کھولنے کا پروگرام نہیں تھا، ویسے بھی جو کچھ ہوا تھا اس ذہنی ٹینشن میں دکان کو کھول کر اور زیادہ اپنی ٹینشن کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ غلطی ہو جائے، اس لیے میں نے چپ کر کے سونا ہی مناسب سمجھا اور میں سو گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پھپھو زرکا بھی اپنے کمرے میں جا کر کے باہر نہیں نکلی ہے اور وہ بھی وہاں پر جا کر سو گئی ہوگی اور اس نے بھی سونے میں ہی عافیت سمجھی ہوگی۔ رات کے تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے تک میں سوتا رہا، یعنی دوپہر کا سویا میں رات کو 10 ساڑھے 10 بجے اٹھا، اور پھر میں نے جب اٹھا تو میں دیکھا کہ پھپھو زرکا اس وقت تک جاگ چکی تھی۔ مدیحہ جو تھی وہ اس پھپھو زرکا کے پاس بیٹھی تھی اور پھپھو زرکا اس وقت آلوؤں والے چاول پکا رہی تھی۔ مدیحہ اس کی چاول پکانے میں ساتھ مدد کر رہی تھی۔ مدیحہ جب میں اٹھ گیا تو مدیحہ نے دیکھا کہ جب میں اٹھ گیا ہوں تو پھر مدیحہ جو ہے وہ پھپھو زرکا سے اجازت لے کر کے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ ساتھ ہی تو اس کا گھر تھا دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ آلوؤں والے چاول تیار ہو چکے تھے، میں نے اور پھپھو زرکا نے وہ جو آلوؤں والے چاول تھے وہ کھائے اور پھر میری اندھی پھپھو کو میں اس کے کمرے میں چھوڑنے چلا آیا۔ روٹی کے بعد میں اس کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر پھر میں نے اس کو اس کے پلنگ پر بٹھایا اور پھر وہاں سے میں واپس آ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ اس نے بھی کچھ نہ کچھ نیند کی ہوگی، میں تو کافی دیر تک سویا تھا، اس لیے مجھے یہ پتا تھا کہ وہ بھی اب رات کو دیر سے سوئے گی اور میں بھی رات کو دیر سے سوؤں گا۔ لیکن رات کو اگر دیر سے بھی سوتے تو میرا یہ ریکارڈ تھا کہ میں رات کو اگر دیر سے بھی سوتا تو میں صبح صبح اٹھ جاتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی دکان کھولنی ہوتی تھی اور لوگوں کو سودا سلف صبح صبح لازمی ضرورت ہوتا تھا، اور خاص طور پہ گاؤں کے لوگ تو صبح صبح جیسے ہی دن نکلتا جاتا تھا گھر سے سودا سلف لینے کے لیے نکل آتے تھے۔ لہٰذا میں بھی صحن میں آ گیا اور میں نے بھی اپنا بستر صحن میں لگا لیا، لیکن مجھے اب ظاہری بات ہے کہ نیند نہیں آنی تھی، اتنی جلدی نیند نہیں آنی تھی، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ دن کو ہوا تھا اس کو سوچ سوچ کر میں ابھی تک پریشان تھا، حتیٰ کہ میں سویا تھا اور میرا خیال تھا کہ میرے ذہن سے یہ ساری باتیں نکل جائیں گی، لیکن سونے کے باوجود بھی میرے ذہن سے یہ ساری باتیں نہیں نکلی تھی۔
اسی طرح میں اب صحن میں بستر ڈال کے سو گیا۔ ادھر میں کالو اور شکیل کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا کہ کالو اور شکیل نے مل کر میرے ساتھ اس منصوبے کو انجام تو دے دیا ہے، اب اس منصوبے کا اگلا بھاگ کیا ہوگا، اگلی چال مجھے کیا چلنی ہے اور آگے مجھے کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ میں نے سوچنا تھا اور اس ساری بات کے مطابق ہی مجھے آگے چلنا تھا۔ خیر، تقریباً رات آدھی بیت چکی تھی اور ابھی تک میں سویا نہیں تھا، جبکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اندھی پھپھو بھی ابھی تک جاگ رہی ہے، یعنی پھپھو زرکا ابھی تک جاگ رہی ہے، کیونکہ ان کے کمرے سے کروٹیں بدل بدل کر ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کہ وہ جاگ رہی ہوں اور کروٹ پہ کروٹ بدل رہی ہوں۔ مجھے تھوڑا سا، میں نے کہا کہ چلو، جب سے میں دن کو یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد گھر آیا ہوں، تو نہ میں نے ان سے کوئی خاص بات کی ہے، انہوں نے مجھ سے کوئی خاص بات کی ہے۔ انفیکٹ ہم دونوں تو ایک دوسرے سے نظریں بھی نہیں ملا رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اب ان کے اور میرے درمیان جو ایک شرم تھی، جو ایک پردہ تھا، وہ ہٹ چکا ہے۔ اب مجھے اور ان کو، ہم دونوں کو اس بات پہ یا تو سمجھوتا کرنا تھا، اور میں سمجھوتا اس طریقے سے کروانا چاہتا تھا کہ جس سمجھوتے میں میرا فائدہ ہو جائے اور میری جان سمیرا سے چھوٹ جائے، مجھے روز روز سمیرا کو پیسے نہ دینے پڑیں اور میرے پاس کوئی کسی قسم کا میرے ساتھ یہاں پہ نقصان نہ ہو۔ یہی سوچ کر کے میں اپنے بستر سے اٹھا اور پھر میں اپنی پھپھو زرکا کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ واقعی پھپھو زرکا جاگ رہی تھی، اسے بھی ایسا محسوس ہو گیا کہ جیسے میں اس کے کمرے میں آیا ہوں۔ اس نے ایک دم سے اس طرف دیکھا جو کہ دروازہ تھا، تو اس نے، اب وہ مجھے دیکھ تو نہیں سکتی تھی لیکن اسے یہ محسوس ہو گیا تھا کہ میں اس دروازے سے اندر داخل ہوا ہوں۔ اس نے مجھے آواز دی، اس نے کہا، وقاص تم ہو؟ میں نے کہا، ہاں پھپھو میں ہوں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے بھی تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب میں اس بات سے پریشان ہو گیا کہ انہوں نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے، کہیں ان کو میرے منصوبے کا علم تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں یہ جان تو نہیں گئی ہیں کہ یہ سب کچھ میرا ڈرامہ ہے، اور یہ کہیں جان تو نہیں گئی ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی دن کو ہوا ہے وہ میری رضامندی سے ہوا ہے۔ کالو اور شکیل کو یہ بھی جانتی تھیں، لیکن صرف اس حد تک کہ میرے کوئی دو دوست ہیں جس میں ایک کا نام کالو ہے اور ایک کا نام شکیل ہے، لیکن یہ کبھی بھی کالو اور شکیل کے ساتھ ملی نہیں تھی، نہ ہی ان کی آواز انہوں نے سن رکھی تھی۔ وہ میرے ساتھ اکثر دکان میں بیٹھ کر گپے مار کے چلے جایا کرتے تھے اور گھر کے اندر وہ کبھی نہیں گئے تھے، لیکن کبھی کبھی جب میں دکان پر ان کے ساتھ موجود ہوتا تھا تو زرکا پھپھو دکان سے دوسرا جو دروازہ گھر کی طرف کھلتا تھا اس دروازے سے بھی آتے جاتے نظر آتی تھیں، تو اس لیے وہ زرکا پھپھو کی نہ صرف کی آواز پہچانتے تھے بلکہ ان کو بھی اچھی طرح سے انہوں نے دیکھ رکھا تھا۔ مجھے تھوڑا سا ڈر لگنے لگا کہ اگر زرکا پھپھو بھی مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے تو اس کی بات یہ نہ ہو کہ وہ میرے سارے منصوبے کو سمجھ چکی ہے اور اس نے کالو کو اور شکیل کو پہچان لیا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات کی تسلی تھی کہ ہو نہ ہو وہ کالو اور شکیل کو اتنے قریب سے نہیں جانتی ہیں اور نہ انہیں کالو اور شکیل کے بارے میں اس قدر تفصیل سے علم ہے۔ لہٰذا میں تھوڑا سا مطمئن ہوا اور میں نے کہا، جی پھپھو فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ کہنے لگی، یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں بیٹھ گیا۔ اب قریبی میں انہی کے پلنگ پر بیٹھ گیا تھا جس پلنگ پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلے وہ لیٹی ہوئی تھی لیکن جب میں اندر چلا گیا تھا تو وہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی تھی اور انہوں نے اب ٹیک جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا لی تھی، اور دیوار کے ساتھ، پلنگ کے ساتھ وہ بالکل ٹیک لگا کر کے ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کہ وہ ایسے مطمئن انداز میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کو کسی قسم کی بیٹھنے میں پریشانی نہ ہو۔ اب وہ لیٹی ہوئی نہیں تھی، وہ بیٹھ گئی تھی، تو اب انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بھائی، میں آج تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں اچھی طرح سے یہ بات پتہ ہے کہ میں ایک اندھی لڑکی ہوں۔ میرے اندھے پن کی وجہ سے کسی نے آج تک مجھے اپنے رشتے کے لیے قبول نہیں کیا۔ میرے کئی رشتے آئے لیکن انہوں نے اندھی ہونے کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا۔ اب میری عمر 32-33 سال ہے۔ 25, 26, 27 سال کی عمر تک سمجھ لو کہ میں نے اس چیز کی آس امید لگائے رکھی کہ کبھی میری زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے گا جو کہے گا کہ میں تم اندھی کو قبول کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب میری عمر 27 سے بھی نکل کے 28-30 میں داخل ہوئی تو میں نے اپنے دل سے یہ سارے وہم نکالنے شروع کر دیے اور میں نے اس چیز پر سمجھوتا کر لیا
کہ اب میری زندگی میں کوئی بھی مرد نہیں آئے گا، میں اپنی زندگی ایسے ہی گزار دوں گی، اور میری زندگی میں کوئی ایسا نہیں آئے گا جو مجھے اپنی بیوی بنائے گا، جو مجھے اپنائے گا۔ 32 کے بعد 33 سال کی عمر، یعنی آج تک یہ 4 سے 5 سال میں نے اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو مار کے جگایا، میں نے اپنے جذبات کو مار دیا، میں نے ہر وہ خواہش ختم کر دی کہ جو ایک عورت کو ہوتی ہے۔ لیکن آج جب میں تمہارے ساتھ شہر کے لیے جا رہی تھی، ان 2 ڈاکوؤں نے جو کہ ہمیں راستے میں ملے، اور جس طریقے سے انہوں نے ہمیں گن دکھا کر کے لوٹا، پیسے لوٹ لیتے تو چلو کوئی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے پیسوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی لوٹ لیا۔ پھر انہوں نے تمہیں بھی گن پوائنٹ پر اکسایا کہ تم بھی میرے ساتھ وہی سب کچھ کرو جو انہوں نے کیا ہے۔ تو مرتا کیا نہ کرتا، تم مجبور تھے، گن پوائنٹ پر تھے، تمہیں ان کی بات ماننی ہی پڑی، اور تم نے بھی میرے ساتھ وہی سب کچھ کیا جو کہ وہ کروانا چاہتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ شروع میں تم ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ تم گن پوائنٹ پر تھے اور تم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ تمہارے اندر کا انسان بھی بیدار ہوتا گیا، اور تم نے بھی وہی سب کچھ کیا جو انہوں نے کیا تھا۔ اس لیے میں سہ گئی کہ ہم لوگ مجبور تھے، اور ہم لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ پھر ہم لوگ وہاں سے گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد تم سو گئے، تھوڑی دیر میں بھی ان چیزوں کو سوچتی رہی، اور میں بھی سو گئی۔ جب میں سو کر کے اٹھی تو میں تمہیں آج ایک چیز ایسی بتانے لگی ہوں، میرے اندر کی وہ عورت دوبارہ سے بیدار ہو چکی تھی۔ مجھے تم میں اب میرا بانجا بھتیجا نظر نہیں آتا تھا، مجھے اس چیز کا نظر نہیں آتا تھا کہ تم میرے بانجے ہو، میں تمہاری پھوپھو ہوں۔ مجھے اس وقت صرف اور صرف تم ایک مرد کی شکل میں نظر آ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تم ایک ایسے مرد ہو کہ جس نے فرسٹ ٹائم میرے جسم کو حاصل کیا ہے۔ تم ایک ایسے مرد ہو جس کے ساتھ میں اپنی باقی زندگی ہنسی خوشی گزار سکتی ہوں۔ انہی باتوں کو سوچ کر کے، انہی باتوں کو لے کر کے میں ذہنی کشمکش میں مبتلا تھی۔ پھر اٹھی، کھانا بنایا، کھانا کھایا، پھر آ کر لیٹ گئی، لیکن یہ چیزیں اب میری جان نہیں چھوڑ رہی۔ میں نے تمہیں بتایا کہ میں نے 4-5 سال میں اپنے جذباتوں کو، اپنے اندر کی عورت کو بڑی مشکل سے مارا تھا، لیکن اب وہ پھر سے بیدار ہو گئی ہے۔ اب وہ چیز مجھے پھر تنگ کرنے لگی ہے کہ جو آج سے 4-5 سال پہلے تنگ کیا کرتی تھی۔ لیکن کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو مجھے اپنائے گا، تو اس لیے میں نے اپنے اندر کی عورت کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ کو بالکل ایک ایسی عورت بنا لیا کہ جسے کسی قسم کا دنیا سے کوئی تعلق، کوئی سروکار زیادہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے اندر کے جذبات کو ختم کر دیا۔ لیکن آج ان 2 ڈاکوؤں نے، اور پھر تم نے جو کیا، ظاہری بات ہے کہ تم نے جو بھی کیا تم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، تم نے تو مجبوری میں کیا، لیکن تمہاری مجبوری بھی جو تھی وہ، اب میں اس کو کیا کہوں، بہرحال تم نے مجبوری میں بھی ان دونوں سے زیادہ اچھا کام کیا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرے پاس، میرے گھر میں ایک ایسا مرد موجود ہے کہ جس کے ساتھ اگر میں رشتہ بناؤں تو یہ رشتہ میرے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوگا، کیونکہ یہ گھر کی بات ہے، گھر میں ہی رہے گی۔ میرے اندر کے جذبات بھی پورے ہوتے رہیں گے، اور تم ہو تو تم میں بھی اب مجھ سے کون سی شرم رہ گئی ہے، میری کون سی ایسی جگہ ہے جو تم نے نہیں دیکھی، میرا کون سا ایسا حصہ ہے جو تم نے نہیں دیکھا۔ تم نے مجھے ہر حال میں دیکھ بھی لیا، اور پھر تم نے مجھے ہر حال میں استعمال بھی کر لیا۔ اس لیے میں تم سے صرف ایک ہی بات کہوں گی کہ آج میں تم سے یہی بات کرنے جا رہی ہوں۔ اسی بات کی وجہ سے مجھے ابھی تک نیند نہیں آئی، اور میں ذہنی کشمکش میں مبتلا ہوں، اور میں تم سے صرف یہی بات کہوں گی کہ اب ہم دونوں کو اس بات پر سمجھوتا کرنا ہوگا۔ تم مجھے جان چکے ہو، میں تمہیں جان چکی ہوں، تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تو اب ہم دونوں کو اس گھر میں رہ کر کے، ایک گھر میں رہ کر کے، بانجا اور پھوپھو کی طرح نہیں بلکہ میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنی پڑے گی۔ ہماری عمر میں 10-12 سال کا فرق ہے،
اتنا فرق تو عموماً میاں بیوی کی عمروں میں بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے میاں بھی ہوتے ہیں کہ جو 20-25 سال کی عمر میں 30-35 سال کی عورت سے شادی کرتے ہیں، وہ 10 سال بڑی بھی ہوتی ہے اور ان سے شادی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے میں اب اس بات کو سمجھ رہی ہوں، کیونکہ میرے اندر کی عورت جو کہ آج سے 4-5 سال پہلے سو گئی تھی، اب وہ بیدار ہو گئی ہے، اور اب وہ عورت جو ہے اب دوبارہ وہ بیدار ہوئی ہے تو بڑی مشکل سے بیدار ہوئی ہے۔ اب وہ عورت جو ہے وہ مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھوپھو کی اتنی طویل بات ختم ہوئی تو میں نے پھوپھو سے کہا، دیکھیں پھوپھو، بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ہوا تو غلط۔ میں اب تک شرمندہ ہوں کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں گن پوائنٹ پر تھا اور وہ دو ڈاکو، اگر میں ایسا نہ کرتا تو ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ جو بات آپ نے مجھ سے کی ہے، ایسی ہی ملتی جلتی کچھ میری بات بھی ہے۔ میں بالکل شانت تھا، مجھے اپنی زندگی میں کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا تھا کہ عورت کیا ہوتی ہے یا عورت کے ساتھ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب جب کہ میں دن کو جو کچھ کر کے آیا ہوں، یا جو کچھ میرے سامنے آپ کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد تو میرے اندر بھی ایک آگ سی لگی ہوئی ہے۔ سچ پوچھیں تو میرے اندر کا مرد بھی بیدار ہو چکا ہے۔ میں بھی جب سے وہاں سے آیا ہوں، میں آپ کو اپنی پھوپھو کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے آپ میں صرف ایک عورت نظر آ رہی ہے، اور میں آپ کو صرف ایک عورت کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بھی اس چیز کا احساس ہے کہ آپ صرف مجھ سے 10 یا 12 سال بڑی ہیں، اور آپ بھرپور جوان اور خوبصورت بھی ہیں۔ ہر لحاظ سے آپ کا جسم اس قابل ہے کہ جسے چھوا جائے، جسے پیار کیا جائے۔ میں یقین کریں کہ جب سے اس حادثے کا شکار ہوا ہوں، جب سے آپ کے ساتھ یہاں واپس گھر میں آیا ہوں، میرے اندر بھی ایک ہیجان سا، ایک طوفان سا برپا ہے۔ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، میں بھی اسی بات کو لے کر بے چین تھا، اسی بات کو سوچ رہا تھا کہ میں آخر آپ سے، کیونکہ میرا آپ کا رشتہ بہرحال ایک اور رشتہ ہے، ایک احترام والا رشتہ ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے یہ باتیں کیسے کروں کہ کل تک جو میری پھوپھو میرے ساتھ رہتی تھی، جو میری اندھی پھوپھو تھی، اب اس میں مجھے پھوپھو میں ایک عورت نظر آنے لگی تھی، اس پھوپھو میں مجھے اب ایک لڑکی نظر آنے لگی تھی۔ یہ باتیں میں آپ کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بہت ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا، اسی بات کی وجہ سے میں سو بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں یہی بات کرنے آپ سے آیا تھا، کیونکہ میں اس نتیجے پر پہنچا تھا بہت سوچ بچار کے بعد کہ مجھے اپنے دل کا حال بہرحال آپ کو بتانا چاہیے۔ مجھے بتانا چاہیے کہ میرے دل میں اس وقت آپ کے لیے کیا چل رہا ہے۔ وہ چیز جو کچھ دیر پہلے تھی، آج سے پہلے تھی، اب وہ میرے دل سے آپ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ کہہ کر کے میں نے تھوڑا سا اپنا ہاتھ بڑھا کر کے پھوپھو کا ہاتھ بھی اپنی ہاتھ میں پکڑ لیا، جس پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور پھر میرا یہ ہاتھ بڑھتا بڑھتا تھوڑا سا بدتمیز بھی ہونے لگا، اس پر بھی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب میں نے آگے بڑھ کر کے اندھی پھوپھو کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اب گلے میں سے لگانے کے بعد میں نے باقی بات ان سے کرنی شروع کی کہ دیکھیں، اب جو کچھ بھی ہمارے درمیان ہو چکا ہے اور ہم دونوں کے نظام ایک دوسرے پر کھل چکے ہیں، میرا آپ سے کوئی پردہ نہیں رہا، آپ کا مجھ سے کوئی پردہ نہیں رہا، بلکہ میں اگر اکیلا آپ کو لوٹتا تو اور بات تھی، میں نے تو آپ کو لٹتے ہوئے دیکھا بھی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے اب یہی کہوں گا کہ ہمارے درمیان اب ایک اور رشتہ قائم ہو جائے گا، ایک ایسا رشتہ کہ جس رشتے کے بعد میں آپ کا ہو جاؤں گا اور آپ میری ہو جائیں گی۔ اب پھوپھو نے کہا کہ میں نے نا ایک اور چیز ہے جو تمہارے بارے میں کر رکھی ہے، جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ جو مدیحہ ہے نا، یہ ابھی صرف 11-12 سال کی ہے،
میں نے اس کی ماں سے بات کر رکھی ہے، یہ جب اس قابل ہو جائے گی کہ اس کی شادی کرنے کا ٹائم آئے گا، تمہیں تو پتہ ہے کہ مدیحہ وہ اتنے امیر لوگ نہیں ہیں، صرف ان کا ایک مکان ہی مکان اپنا ہے، باقی ان کے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ تو اب میں نے یہ بات کر رکھی ہے کہ جب شادی کرنے کا ٹائم آئے گا مدیحہ کا، تو مدیحہ کا رشتہ میں نے تمہارے لیے کب سے مانگ رکھا ہے، جو کہ اس کی والدہ نے مجھے دے بھی رکھا ہے۔ جیسے ہی مدیحہ شادی کرنے کے قابل ہو جائے گی، ہم مدیحہ کو بیاہ کر کے اس گھر میں لے آئیں گے، لیکن اس وقت تک تم میرے لیے میرے شوہر کی حیثیت سے رہو گے، اور میں تمہارے ساتھ تمہاری بیوی کی حیثیت سے رہوں گی۔ اب ہمارے رشتے بدل جائیں گے، رشتوں کا نام بدل جائے گا، کیونکہ تم میرے لیے شوہر بن چکے ہو اور میں تمہارے لیے بیوی بن چکی ہوں۔ تم نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا ہے جو کہ ایک مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے، اور میں نے وہ سب کچھ کروا لیا ہے کہ جو ایک عورت اپنے مرد کے ساتھ کرتی ہے۔ اس لیے اب ہمارا جو رشتہ ہے وہ بدل چکا ہے۔ اب ہمارا ایک نیا رشتہ قائم ہوگا، اور وہ رشتہ ہمارا میاں بیوی کا رشتہ ہوگا۔ ہم لوگوں کے لیے اسی طریقہ سے پھپھو اور بانجے کی حیثیت سے ہی دنیا میں رہیں گے، لیکن ہم آپس میں دونوں ایک دوسرے کے لیے میاں اور بیوی کی حیثیت سے ہوں گے۔ جب تک ہم لوگ یہ کام کرتے رہیں گے کہ جب تک مدیحہ اس قابل نہیں ہو جاتی کہ اس کی شادی کی جائے، اور پھر جب مدیحہ سے ہماری شادی ہو جائے گی، یعنی کہ تم مدیحہ کو شادی کر کے اس گھر پہ لے آؤ گے، اس وقت ہم یہ کھیل بند کر دیں گے۔ ہاں، اس وقت تک میری عمر بھی ہو چکی ہوگی، کیونکہ مدیحہ ابھی 11-12 سال کی ہے، تو 20-22 برس تک کی عمر تک تو ظاہری بات ہے کہ اس کو بیایا جائے گا۔ تم 18-20 سال کے ہو، اس وقت تم 30 سال کے ہو چکے ہوگے، جبکہ میں 33 سال کی ہوں، میں اس وقت 43 سال کی ہو چکی ہوں گی۔ اسی لحاظ سے میں اس وقت ہو سکتا ہے کہ زندگی کے اس مقام پر پہنچ جاؤں کہ جب میرے اندر سے عورتوں والی خواہش بہت کم ہو جائے یا پھر بالکل دم توڑ دے۔ تو اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ جب تک مدیحہ سے تمہاری شادی نہیں ہو جاتی، ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ہی رہیں گے۔ اب یہ باتیں ہماری جاری تھیں، اور میں نے پھپھو کو اپنے گلے سے بھی لگا رکھا تھا، اور پھر گلے سے لگاتے لگاتے میں بے قابو بھی ہونے لگا تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ گلے میں لگے ہوئے تھوڑی بے قابو ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر ہم دونوں کا بستر ایک ہو گیا، جسم ایک ہو گئے، اور ہم دونوں وہیں اسی جسم پر ڈیر ہو کر سو گئے۔ اگلی صبح حسب معمول میں نے دکان کھولی، اور اپنی دکان کی ڈیلی کی روٹین میں شامل ہو گیا، اور اپنی دکان کی ڈیلی کی جو میری روٹین تھی اس پہ میں اپنے آپ کو شامل کر کے بیٹھ گیا۔ میں اندر سے مطمئن تھا کہ میرا منصوبہ کامیاب ہوا، اب مجھے سمیرہ کے ساتھ یہ سب کچھ پیسے دے کر کے نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی دن شکیل اور کالو بھی میری دکان پر آئے، اور میں نے ان کو بھی اپنی منصوبے کی مکمل کامیابی کے بارے میں بتا دیا۔ اب وہ دونوں ضد کرنے لگے کہ بھئی تم تو کامیاب ہو گئے ہو، لیکن اس میں ہماری کیا کامیابی ہے، ہم بھی تو تمہارے ساتھ اس بات میں مکمل طور پر شریک ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہارے ساتھ مل کر کے کیا ہے، تو ہمارے لیے بھی اتنا ہی عذاب بنے گا جتنا تمہارے لیے۔ اب میں نے ان دونوں کی بات کا مقصد اچھی طرح سے سمجھ لیا، اور میں نے ان کو کہا کہ بھئی تم لوگ فکر کیوں کرتے ہو، تم لوگوں کے لیے بھی میں نے ایک حل نکالا ہے۔ میں نے جب رات کو اپنی پھپھو کے ساتھ سویا اور میں نے پھپھو کو استعمال کیا، تو میں نے پھپھو سے ایک بات کہی۔ بات میں نے یہ کی کہ مجھے یہ سب کچھ کرتے ہوئے بولنا اچھا نہیں لگتا، میں یہ سب کچھ خاموش رہ کر کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اس بات کو پھپھو نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے بولنے کی، ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو اور چلے جاؤ، یا تمہیں کیا ضرورت ہے بولنے کی، اگر تم خاموشی سے ایسا کام کرنا پسند کرتے ہو تو تم خاموشی سے کر لیا کرو۔ اب ہوا یہ کرے گا کہ جب کبھی بھی میں دکان پر ہوا کروں گا تو تم دونوں میں سے کوئی بھی یہاں پر آئے گا، اور وہ صرف اتنا کرے گا کہ
وہ شکیل وہ وقاص ہونے کی ایکٹنگ کرے گا، وہ وقاص ہونے کی ایکٹنگ کرے گا، وہ جائے گا اور پھپھو کے ساتھ وہ سب کچھ کر کے آ جائے گا۔ اسی طرح دوسرا جائے گا تو دوسرا بھی کر کے آ جائے گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اوپر نیچے نہیں ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو شک نہ پڑ جائے۔ میں نے اسی لیے اس کو کہا ہے کہ بولیں گے نہیں، صرف اپنا کام کریں گے۔ تو اب ہم لوگ بولے بغیر اپنا کام کیونکہ کریں گے، اس لیے میرے خیال میں ہم لوگوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے تم لوگوں کا کام بھی چلتا رہے گا اور میرا کام بھی چلتا رہے گا۔ اب دونوں نے کہا ہے تو یہ بات ٹھیک، لیکن کب تک؟ وہ اندھی ضرور ہے لیکن پاگل تو نہیں ہے۔ وہ ہمارے جسموں کا فرق دیکھ لے، وہ ہمارے جسم کے فرق کو محسوس کر لے گی، وہ ہمارے دیگر معاملات کو محسوس کر لے گی، اور پھر پیار محبت کرنے کا ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ اس چیز کو بھی محسوس کر لے گی۔ اب میں نے کہا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ اب اگر تم لوگوں کو اس کھیل میں شامل ہونا ہے تو وہ محسوس کرتی ہے تو کرنے دو، اگر نہیں بولے گی تو چپ کر کے تو اب ہم بھی اپنے معاملات کرتے رہیں گے اور تم بھی کرتے رہنا، اور اگر بولے گی تو پھر اس بات کو سنبھال لیں گے۔ لو جی، اس دن کے بعد اب ایک سسٹم شروع ہو گیا کہ کبھی دکان پر کالو آ جاتا تو کالو کو میں جو ہے وقاص بنا کر بھیج دیتا، کبھی میں خود چلا جاتا، اور کبھی شکیل جو ہے اس کو وقاص بنا کر کے بھیج دیا جاتا۔ مجھے نہیں پتا کہ اندھی پھپھو کو اس بات کا پتہ چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا، لیکن بہرحال وہ بول کچھ بھی نہیں رہی تھی اور سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب مدیحہ اس قابل ہو گئی کہ میں اسے بیاہ کر کے اپنے گھر لا سکتا تھا۔ اب میں نے اپنی اندھی پھپھو سے کہا کہ مدیحہ سے شادی کے بارے میں بات کریں، اس کی ماں سے کہیں کہ اب وہ اس قابل ہو گئی ہے کہ اس کے ساتھ میری شادی کر دی جائے۔ اس وقت وہ 20-21 سال کی بھرپور جوان لڑکی تھی۔ وہ اب بھی میری اندھی پھپھو کی مدد کرنے کے لیے کبھی کبھی ہمارے گھر آتی تھی، اور میں اسے وہیں سے واش روم سے غسل خانے سے چھپ کر کے دیکھا کرتا تھا۔ اس چیز کا اسے بھی احساس ہو چکا تھا کہ میں اسے چھپ چھپ کر دیکھتا ہوں، لیکن اس نے اس بات پر کبھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اور پھر جب میں نے پھپھو سے بات کی کہ اس کو بیاہ کر کے گھر لے آئے، تو پھپھو نے اس کی والدہ سے بات کی، اور یہ بات بڑی جلدی ہی اپنے آخری مرحلے پر پہنچی، اور کچھ ہی دنوں میں مدیحہ بیاہ کر کے میرے گھر آ گئی۔ مدیحہ کو میں نے جب اپنی بیوی بنایا تو اسی رات میں نے پھپھو سے ساری بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اسی رات پھپھو کے پاس پھپھو کے کمرے میں گیا، اور میں نے پھپھو سے کہا کہ پھپھو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بولو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا پھپھو میں آپ کو آج ایک ایسا راز بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اس راز کو جاننے کے بعد میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اپنی دلہن کے پاس، تم مجھے کیا راز بتاؤ گے؟ میرا سینہ تو بڑے رازوں کا سمندر ہے، میں نے تو بڑے سارے راز اپنے سینے میں چھپا رکھے ہیں۔ میں نے کہا نہیں پھپھو، جو راز میں آپ کو بتانے والا ہوں اس راز کے بارے میں آپ نہیں جانتی ہیں۔ اس نے کہا کون سا راز تم مجھے بتانے والے ہو؟ تم مجھے یہی کہنے آئے ہو نا کہ تم مدیحہ کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے لگے ہو۔ اب تم تو میرے پاس نہیں آیا کرو گے کیونکہ تم مدیحہ کو کسی طرح بھی اس بات کا شک نہیں کروانا چاہتے۔ اب تم تو میرے پاس نہیں آؤ گے، لیکن اب تمہاری جگہ صرف تمہارے دوست کالو اور شکیل ہی میرے پاس آیا کریں گے۔ پھپھو کے منہ سے یہ بات سن کر کے میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے کہا پھپھو آپ جانتی ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں بڑی اچھے طریقے سے جانتی ہوں، میں اندھی ہوں، پاگل یا بیوقوف نہیں، مجھے ہر مرد کے فرق کا پتہ چلتا ہے، مجھے ہر مرد کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تمہاری وہ ڈاکوؤں والی سٹوری سے لے کر کے آج تک جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے، میں ہر بات کو جانتی ہوں، مجھے ہر بات کا پتہ ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح سے اس بات کا پتہ ہے کہ وہ ڈاکو کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے دوست کالو اور شکیل تھے، اور بار بار بیس بدل کر جو میرے پاس یہاں آتے رہے
وہ وکاس بن کے آتے رہے، مجھے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ وکاس کے روپ میں آج میرے پاس کالو آیا ہے یا شکیل آیا ہے۔